اگر نماز کی نیت کر لی ہو اور وضو یا تیمم کرنا بھول گئے ہوں تو کیا نماز توڑ دیں؟ توڑ دیں، اس لیے کہ نماز تو ہوئی نہیں، تو پڑھنا کیا اور توڑنا کیا اس کو۔ اگر بازو میں کسی قسم کی تکلیف ہو جو بظاہر تو نہیں مگر تھوڑی دیر گیلا رکھنے سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تکلیف والا بازو فوراً خشک کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ اگر آپ کو یاد رہے تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب خود ہی آ جائیں گے۔ معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ معذور کس کو کہتے ہیں؟ عذر والا، مفعول کے وزن پر ہے، جس کے پاس عذر ہو۔ اور عذر کیا ہے کہ تکلیف بڑھ رہی ہے۔ اسلام کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اگر وضو کے بعد معلوم ہو کہ شلوار کے کسی حصے پہ لیکوریا کا کچھ ڈسچارج تھا تو اس کو وضو کے بعد دھونے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ آپ کپڑے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کپڑے کو ہاتھ لگانے سے خواب وہ پاک ہو یا ناپاک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ آپ نے واشنگ مشین لگا رکھی ہے، ٹھیک، آپ نے ایک نماز پڑھی، وضو ہے آپ کا، اور واشنگ مشین آپ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ چھینٹے آپ پہ نہیں پڑ رہے، لیکن اس کے اندر پاک ناپاک ہر طرح کی چیز ہے، اور اس کو آپ دھو رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور اگلی نماز کا وقت آ گیا تو اب آپ سوچتے ہیں اگر دوبارہ وضو کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ آپ کا وضو ہے، آپ بازو دھو کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیا عام لپسٹک لگانے سے وضو ہو جائے گا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لپسٹک کی تہہ پر پانی پہنچتا ہے کہ نہیں۔ لگا کے لپسٹک پانی ڈال کے دیکھ لیجئے کہ ہونٹ کو کچھ ٹھنڈا پانی لگا کہ نہیں۔ لپسٹک پانی کو نہیں روکتی۔ ایک اور انہوں نے اس سے ریلیونٹ سوال لکھا ہے کہ کہتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، کہ باہر سے جو لپسٹک آتی ہیں یا پاکستان میں بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی لپسٹکس بنتی ہیں، ان کے اندر اینیمل جیل شامل ہے۔ کیا ایسا مشکوک میک اپ یا لپسٹک لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ شک میں رہنے کی بجائے جا کے ان سے معلوم کر لیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے اب سمجھ آئے گا آپ کو۔ کسی بھی چیز میں جب کیمیکل چینج آ جاتا ہے اور اس کی اصلیت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر کیمیکل چینج سے جب اس کی اصل حالت بدل جاتی ہے، پوری طرح وہ کچھ اور بن جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں تو کیمیکلز وغیرہ عام طور پر ایسے چینجز نہیں لاتے تھے یا استعمال نہیں ہوتے تھے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلا اگر کسی نمک کی کان میں کوئی پگ ہو اور وہ مکمل طور پر نمک بن چکا ہو، یعنی شکل اس کی ایسی ہے کہ پگ نظر آ رہا ہے، یہ پگ کھڑا ہے، لیکن اس کو توڑتے ہیں تو نہ اس کی ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ بال ہے، نہ کھال ہے، کچھ نہیں، ہر چیز کیا بن گئی؟ نمک میں کنورٹ ہو چکی۔ کیا ایسا نمک استعمال کرنا درست ہے؟ تو اس پر ان کا اتفاق ہے کہ درست ہے، اس لیے کہ اب یہ مکمل طور پر ایک اور چیز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ چینج کیمیکل چینج ہے۔ جب اس کی کوئی بھی چیز اصل والی باقی نہیں رہی، وہ کچھ اور سے اور بن گئی، کیونکہ کائنات میں یہ عمل تو جاری ہے نا۔ کسی بھی چیز کے اندر جب کیمیکل چینج آ جاتا ہے، مثلا آپ صابن بنا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کپڑے دھونے کا جس کو صابن آپ کہتے ہیں، یہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے لوگ گھروں میں بناتے ہوتے تھے، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ چربی ہوتی ہے، کاسٹک سوڈا ہوتا ہے اور کوئی تیل شاید ہوتا ہے۔ ایک خاص مقدار میں کاسٹک سوڈے کو پانی میں ڈال کر اس کو لکوڈ بنا کے تیل اور چربی کو وہاں ملا کے اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو وہ صابن کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کاسٹک سوڈا ہے، اس نے اس چربی کو کیا بنا ڈالا؟ صابن ایک طرح سے اس میں بن گیا، یعنی اس کی اصلیت جو تھی یا اس کی ناپاکی اس کو کھا گیا۔ وہ کسی بھی چیز کی چربی ہو سکتی۔ اب ان سارے صابنوں سے جو آپ کپڑے دھوتے رہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں سارے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے دھونے سے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیمیکل چینج آ گیا، اب وہ چربی نہیں رہی، وہ صابن ہو گیا اور اس میں جھاگ بن رہی ہے اور وہ اسٹے نہیں کر رہی کپڑے کے اندر چربی۔ کیا آپ کپڑے جب دھوتے ہیں تو بعد میں چربی نظر آتی ہے آپ کو وہاں سے؟ نہیں۔ وہ چربی کیوں استعمال کی جاتی ہے کہ کاسٹک کی جو شدت ہے اس کو ماند کر دے، اور کاسٹک تو ایک اڑنے والی چیز ہے، اس کے اندر جو کیمیکل ہے تو یہ اس کو کیا ہے، پکڑ لے گی ایک طرح سے۔ تو کاسٹک کا اثر جو صاف کرنے کے لیے ہے اور سوڈے کا اثر، اور دوسری طرف تیل ہے، یعنی تیل تیل نہ رہے، سوڈا سوڈا نہ رہے، چربی چربی نہ رہے، ان کو ملا کے ایک اور چیز بنا لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ ایسے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔
اسی طرح آپ بعض اوقات کوئی صابن استعمال کرتے ہیں، باہر سے آیا ہے، اب ایک مشہوری ہو گئی جی اس میں تو پگ کی ہی چربی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک لسٹ دی ہوئی ہے، یہ صابن نہ یوز کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی صابن ڈائریکٹ چربی سے نہیں بنتا، اس طرح اس میں کیمیکل چینج آتا ہے. ڈٹرجنٹ ہے، دھویا گیا، ختم، بہہ گیا، ہاتھ آپ کے صاف ہو گئے. اچھا، اسی طرح جب میک اپ بنتا ہے تو مجھے تو صحیح نہیں پتا کہ کس طرح وہ بنایا جاتا ہے، لیکن عموماً کوئی بھی اسٹف جو اس میں استعمال کرتے ہیں وہ بعض اوقات ڈائریکٹ ایز اپنے را فارم میں نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل چینج آتے ہیں، بعض خوشبوئیں ایسی ملائی جاتی ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ نظر آتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں تو ایز سچ حرج نہیں ہے. مثلاً آپ کوئی باڈی لوشن استعمال کر رہے ہیں، اب آپ کو کیا معلوم کہ اس لوشن کے اندر جو مائسچرائزر ہے وہ کس اصل سے بنا ہے، لیکن وہ اصل آپ کو سامنے تو کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو کچھ سے کچھ ہو چکا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ چینجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹ نہیں ہوتے، جن کو طبعی تبدیلی کہتے ہیں. طبعی تبدیلی سے مراد کیا ہے کہ فزیکل چینج ہے اس کے اندر. فزیکل چینج کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو پین، اس کی کیپ جو ہے اس سے کوئی آپ کو نب نظر نہیں آ رہی، اس پین کی جس حصے سے لکھا جاتا ہے. اب یہ آپ نے اس کے اوپر سے اتارا، اب یہ اس کی شکل کچھ اور دکھنے لگ گئی. ٹھیک، اب یہ کون سا چینج آیا؟ اس میں فزیکل چینج آیا. یہ اس کے اوپر ڈالا تو یہ کچھ اور نظر آتا تھا، اتارا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی اپنی اصل پہ باقی ہے، یہ بھی اپنی اصل پہ باقی ہے. نہ اس کی تبدیلی کچھ ایسی ہے، نہ اس کی تبدیلی. اب ایسی جب چینج ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں، کھانے کے لیے مزید احتیاط ضروری، یعنی کھانے کے لیے ایسا سٹف جو ہے اس میں مزید احتیاط ضروری ہے. اگرچہ فقہا نے کیا کہا کہ وہ نمک کھایا جا سکتا ہے جو بظاہر پگ کی شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ پگ رہا نہیں، اب کچھ اور بن گیا. ٹھیک. اب اس میں مزید آپ تحقیق کریں گے کہ کس چیز کے اثرات اپنی اصل شکل میں کتنے موجود ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں. یہ پھر ہر کیس کو انڈیویجولی آپ دیکھ کر، تو جہاں تک لگانے والی چیزوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ نسبتاً آسان ہے، بہت شک اور وہم میں نہ پڑے. جہاں تک کھانے والی چیزوں کا تعلق ہے تو اس معاملے میں زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کیمیکل چینج سے بھی کس حد تک چینج آیا. یہ نہ ہو کہ ایک معمولی سا چینج آیا اور اصل بھی اس کی تاثیر باقی ہے، تو پھر حلال نہیں آپ اس کو کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے. جو کیمیکل چینج ہوتا ہے یہ پراپرٹیز کا چینج ہوتا ہے اور وہ ایک نیا سبسٹینس بن جاتا ہے. تو جب کوئی چیز اپنی اصل حالت اور شکل کو بدل کر ایک نئے سبسٹینس میں کنورٹ ہو جائے تو وہ اب آپ ایک نئی چیز استعمال کر رہے ہیں، وہ پرانی والی گئی، ختم. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے. اب وہ مٹی کو کیا کہا گیا قرآن میں بتائیے؟ ساری زمین پاک ہے، آپ کی مٹی پاک ہے. اسی لیے مثلاً اب ایک اور سوال کروں گی آپ سے. کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، میدان ہے، کوئی جائے نماز نہیں، کچھ نہیں، وہاں آپ نے نماز پڑھ لی، پتہ چلا آپ کو کہ یہاں ایک دفعہ ایک کتا آیا تھا اور اس نے یہی کہیں پیشاب کیا تھا، مگر ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں کیا تھا. تو اب آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں؟ وجہ خشک ہو گئی. جب خشک ہو گئی، کچھ ویپوریٹ ہو گیا، کچھ زمین کے اندر مل کے اس میں ایسا چینج آیا کہ نجاست ختم ہی ہو گئی کہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کہ مثلاً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور بنائے، اصلی شکل میں کیا ہے؟ کھا لیجیے، حلال ہے. لیکن اگر آپ ان کو رکھ چھوڑیں، ان میں سڑاند آ جائے اور وہ چینج ایسا آئے کہ اب وہ انگور نہیں شراب بن گئی، تو کیا ہوا؟ نشاور ہو گئی. تتخذون منہ سکرا، اللہ نے رزقاً حسنا دیا، تم سکر بنا لیتے ہو. تو ان کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ پھر اس صورت میں یعنی چینج ضروری نہیں کہ خراب چیز کا اچھے میں آئے گا، ایک اچھی کا خراب میں بھی جا سکتا ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، وہ استعمال نہیں کریں گے آپ. آپ نے بتایا تھا کہ پبلک حمام میں نہیں نہانا چاہیے، کیا اس میں سوئمنگ پول شامل ہے؟ اگر کوئی شخص پوری طرح کور ہو، فل سلیوز وغیرہ کا کاسٹیوم ہو، تو کیا اس میں سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو عورت کا سطر ہے اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر اور بات، کوئی بات نہیں، پھر کر سکتے ہیں. عام حالات میں موضوع پہ مسح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اس کے لیے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سردی ہو یا تکلیف ہو یا ہلاکت ہو، نہیں، کسی بھی حالت میں آپ نے اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں آپ مسح کر سکتے ہیں. بچوں نے بیڈ کے میٹرس پر نجاست وغیرہ بکھیر دی تو کیا میٹرس کو دھونا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں. کیا اس کو بدل دیں کیونکہ نیا لینا مشکل ہے؟
بتائیے کیا کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ میٹرس کے اوپر ایسے غلاف کیوں نہیں چڑھا کے رکھتے کہ جس کو بوقت ضرورت اتارا جائے؟ اگر استنجا کر کے پہلے غسل کر لیں اور آخر میں وضو کر لیں تو کیا قبول ہوگا؟ بتائیے. ہوگا بالکل. یعنی اگر کسی نے استنجا کر کے نہانا شروع کر دیا تو اس کے بعد اینڈ میں سب نہا لیا اور وضو کر رہے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. نماز کے دوران کھانسنے کی وجہ سے بلغم آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں. کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیا غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے شروع میں نماز کی طرح کا وضو کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نماز ہی کی طرح کا. کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے. کیا نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مسواک وضو کے دوران کب کرنا چاہیے اور کیسے؟ جب کلی کر رہے ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. غسل کرنے سے پہلے کیا مکمل وضو کرنا ہوگا یا پاؤں غسل کے بعد دھونے ہوں گے؟ بتائیے. مکمل وضو کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ پاؤں دھو کر باہر نکل آئیے. سنت ایسے ہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مسلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے. یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے. تو اس کو معذور قرار دیا گیا. معذور کے احکام بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جس کو کوئی مجبوری ہو اور وہ جیسے ابھی آپ نے مثال پڑھی کہ شدید سردی کے عالم میں جیسے تیمم ہو سکتا ہے، تو اسی طرح معذور کے خاص یعنی ایکسیپشنل کیسز، تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا. تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے، یعنی اپنی شلوار یا جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے. اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے. یہ اس کا حکم ہے. یہ اسی طرح کا حکم ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے یا بہت لمبے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے. لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں، یہ پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے پہلے. نہیں، اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت حفصہ کے گھر حضرت عبداللہ بن عمر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی. اور ایک سوال یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو کیوں دیکھا؟ کہ جب کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ بات یہ کہ جائز نہیں، لیکن اچانک بھی کسی پہ نگاہ پڑ سکتی ہے. اور ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. ایک نئی بات، یعنی دین میں ایک سہولت پیدا ہوگی نا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس چیز سے تو منع ہے جہاں کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو وہاں پر کوئی اور جائے یا اس کو اس حالت میں دیکھے. لیکن یہاں پر آپ کو میں اپنے گھروں کے اندر جو باتھ روم ہیں اس کے استعمال کے لیے بھی یاد دہانی کراتی چلوں کہ ٹوائلٹ سے باہر فرش پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا یا پیشاب کرنا یہ بھی سخت منع ہے، اور یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فرش ناپاک ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے اس کو صحیح طور پر پاک نہ کر سکے یا آپ ہی صحیح طور پر اسے پاک نہ کریں. اور ایک جگہ جس پر یعنی جو ظاہر نظر آ رہی ہے، جو فرش کی قسم کی، جہاں آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے کپڑے دھوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ غلیظ فرش جو ہے اس کی چھینٹیں پلٹ کر انسان کے جسم پر آئیں گی، کپڑوں پر پڑیں گی یا جوتوں پہ گندگی لگ جائے گی. تو اس صورت میں اس کام سے منع کیا گیا ہے. اور مخصوص حصے
یا علاقے کو ہی استعمال کرنا چاہیے، باقی جگہ کو گندا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے۔ زمین میں اگر کھلی جگہ پہ یا کچی جگہ پر ہولز ہوں یا بل ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے، اس میں پیشاب سے منع کیا گیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام جانوروں کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ رینگنے والے جانور یا اسی قسم کی چیزیں کہ ان کے گھروں میں بھی اذیت نہ ڈالی جائے۔ ان عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في حجر رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے گھروں میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا کرے اس وقت وہ جانور اس کے اندر موجود ہو اور وہ ری ایکشن کے طور پہ باہر نکل کے اس کو کاٹ لے، اور ایسی حالت میں اس پہ حملہ کر دے کہ جب وہ جیسے سانپ یا بچھو وغیرہ کہ وہ انسان وہاں سے بھاگ بھی نہ سکے۔ اور بعض اوقات جنات بھی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اسلام ہم پر کتنا مہربان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں تعلیم دی۔ اسی طرح اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے اور آپ باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ٹوائلٹ جانے کی، تو اس صورت میں ٹوائلٹ جانا شرط نہیں ہے کہ آپ پہلے بغیر کسی وجہ کے استنجا کریں اور پھر آپ وضو کریں، کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ وضو کے ساتھ استنجے کو لازم قرار دیتے ہیں، خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ایک مشقت ہے بلا وجہ کی، خالی وضو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی عورت پیریڈز میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ پیریڈز ہیں، کیا درس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا سننے کے لیے آ سکتے ہیں؟ یعنی یہاں تک لوگوں کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بھی حاضر نہیں ہوتے جب نماز نہ پڑھنی ہو۔ تو اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہود کے ہاں تو عورت کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے، تو اس کا یہاں پر ازالہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوقات میں شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے، تم پاک نہیں ہو، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس قسم کے جو احساسات ہیں اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ استحاضہ کا تعلق شیطان سے ہے یا اس کے کسی حکم سے ہے یا اس کے کسی عمل دخل سے ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ انما ہی رکضۃ من الشیطان، کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں شیطان وسوسے ڈالے گا، وسوسے مراد ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت پہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی سی بھی اسپاٹنگ کچھ دیکھ لیں تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ وسوسے ہوتے ہیں نا، دل میں ایک وہ بددلی سی ہو جاتی ہے، نماز ہونی کو نہیں، پڑھنے کے نہیں فائدہ، اور پھر آپ ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، نہاؤں نہ نہاؤں، نہانے کو دل نہیں چاہتا، نہ نہا کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور شیطان اس طرح اپنا مطلب نکال جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھے ہی نہ۔ جب ایسی کیفیت ہو عورت کی کہ بلیڈنگ کسی وقت بھی ختم نہ ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ شیطان کو حملہ آور ہونے کا موقع زیادہ مل جائے گا۔ لہذا تم کیا کرو؟ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اور اطمینان کر لو کہ پاک ہو، اور اس کے بعد اطمینان سے اپنا نماز روزہ جاری رکھو، اور 23 یا 24 روز اپنا کام کرو، اور پھر اس کے بعد جب وہ دن دوبارہ وہ تاریخ آ جائے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک مہینے کے پہلی تاریخ کو کسی کو پیریڈ شروع ہوئے ہیں اور 7 دن وہ نہیں نماز پڑھی، تو اس کے بعد اگلی پہلی تک کتنے دن آ جائیں گے؟ بیچ میں 23 یا 24 آ جائیں گے، کیونکہ کبھی مہینہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 6 یا 7 دن، 6 یا 7 اس لیے کہ وہ خود دیکھ لیں کہ ان کا 6 دن کا ہے سرکل یا 7 کا ہے، کیونکہ اس سے دوسری احادیث میں بلڈ کا کلر اور دوسرے چیزوں سے بھی اس کی وضاحت کر دی گئی کہ کتنے دن وہ اس کو شمار کر سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کچھ خواتین کو جیسے گریجولی مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں اور پراپر بلیڈنگ شروع ہونے تک بعضوں کا 24 آورز بھی گزر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے،
تو جب بھی سٹارٹ ہو جائے، یعنی جب بھی کلر بدل جائے ڈسچارج کا، اس وقت سے وہ پیریڈز کاؤنٹ کیے جائیں گے. جس طرح آخر میں کم رہ جاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کو شروع میں کم ہوتے ہیں تو وہ پیریڈز کے ہی دن شمار ہوں گے. جی نہیں، ڈیز تو پورے کرنے ضروری نہیں. اگر سمجھے کہ بالکل کلیئر ہے تو نہا لیں، لیکن اگر یہ ہو کہ دوپہر کو کلیئر تھا اور شام کو نہیں، اور پھر صبح تھا اور پھر دوپہر کو نہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر اپنا ٹائم پورا کریں. لیکن اگر عادت بدل چکی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عادت تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک مہینے میں ایسا ہوا، پھر دوسرے مہینے میں پھر ایسا ہی ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی عادت بدل گئی اور آپ 5 ڈیز پر ہی نہا لیں. غسل کے طریقے میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، پہلے ہاتھ دھو کے، پھر استنجا کر کے، پھر اس کے بعد پورا وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہایا جائے. تو اس کے بعد اگر انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان وضو کی حالت میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں سارے کپڑے بھی اتر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ نہانے کے وقت تو ظاہر کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تو نہانے سے پہلے جو وضو کیا وہی اس میں کافی ہو جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم مہندی لگا لیتے ہیں، وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، تو کیا دھونے پر رنگ رہ جائے گا؟ وہ جسم کا وہ حصہ پاک ہوگا یا نہیں؟ وہ پاک ہو جائے گا. وہ کلر ایسا ہے کہ جس سے پاکی میں رکاوٹ نہیں آتی. کھانے کے بعد ضروری ہے کلی کرنا. اگر منہ میں ٹیسٹ نہیں تو کلی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ٹیسٹ یا وہ آپ کی نماز کے خشوع میں خلل انداز ہوگا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ آ رہا ہے، تو وہ اس لیے پھر کلی کر لینا ضروری ہے. جی نہیں، بالوں پر مسا ہونا چاہیے. اگر تو مہندی کہیں کہیں لگی ہوئی ہے، کچھ بال ننگے بھی ہیں تو مسا ہو جائے گا، لیکن اگر پوری کی پوری وہ لیپ ہے اور بال کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو پھر مسا نہیں ہوگا. ان کا سوال یہ کہ کیا ایسے اعضاء جو ہیں جن کا دھونا ضروری ہے، جیسے استنجا وغیرہ، تو ان پہ نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر استنجا کریں گے آپ، ان کو پراپر ٹچ کریں گے، پھر وضو ٹوٹے گا. اگر خواب میں ایسے محسوس ہو کہ جیسے انسان ویٹ ہو گیا اور انسان چیک کرے اور ویٹ نہیں ہے تو بھی نہانا ضروری نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ٹیپ سے دھوتے ہیں تو کیا کریں، 3 کا وہ عدد کیسے رکھیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ 3 دفعہ انسان جب ہاتھ مل لے تو وہ سمجھے کہ وہ 3 مرتبہ ہو گئے. ضروری نہیں کہ انسان ہٹا لے پھر پانی کے نیچے کرے، ہٹا لے اور پھر کرے. اس میں اگر انسان اتنی دیر اپنے ہاتھ مل لیتا ہے، یعنی اس طرح 3 دفعہ، تو وہ گویا کہ 3 مرتبہ ہو گئے. یہ چونکہ مسنون طریقہ ہے اس لیے 3 کا اہتمام ضروری ہے. اور 3 مرتبہ میں آپ یوں کر سکتے کہ جیسے 1 دفعہ کر کے پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ. ہاں، یعنی صرف یہ نہیں کہ 1 دفعہ دھو کے تو ہٹا لیا. 1 دفعہ دھونا جو ہے وہ فرض میں شامل ہوتا ہے اور 3 دفعہ دھونا جو ہے سنت میں. اور 3 مرتبہ سے مراد پھر وہی اس کو 3 مرتبہ حرکت دینا. ہاں، یہ ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے اور نیت میں یہ چیز شامل کر لینی چاہیے. اس سے جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس سے انسان کی اپنی روح کو بھی تسکین ہوتی ہے. اس میں تو پھر یہ کہ اگر بالوں پہ زیادہ وہ لگی ہوئی ہے تو کچھ بال اگر اس میں سے الگ ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پورے کے پورے بال کوٹڈ ہیں کسی اور چیز سے، یعنی مہندی وغیرہ سے، تو میرا خیال ہے احتیاط ہی برتنی چاہیے. جیسے ہم نمازوں میں بعضوں کا سنت چھوڑ دیتے ہیں، کیا اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بھی کبھی کبھار کوئی سنت چھوڑ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی مجبوری کے ساتھ ہی چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا پڑھنا لازم ہے، اور ان کو بلا وجہ اور بلا سبب کے یوں ہی نہیں ترک کرنا چاہیے. انتہائی مجبوری میں یا بیماری میں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ کہ وضو کی سنتیں بھی مجبوری کے علاوہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پانی بھی اور وقت بھی ہے تو آپ سنت کے اتباع کا ثواب اور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اسے ترک کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، کرنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بار بار یہی کہا گیا نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. تو جب ایک نیکی کرنے کا موقع میسر ہو تو انسان کیوں نہ اس میں آگے بڑھے. اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جتنا انسان کو اطمینان ہوتا ہے نماز میں اتنا ہی سکون آتا ہے. تو یہ 3 دفعہ دھونا بھی اس لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ دھو کے نہیں تسلی ہوئی، دوسری دفعہ مطلب سائیکولوجیکلی انسان جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے جو وہ 3 دفعہ دھو لیتا ہے. جی
چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے چنگم لگ گئی ہے یا کوئی پینٹ لگ گیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز چپک گئی ہے، تو کیا اس کی موجودگی میں پاؤں کا دھویا جانا جو ہے وہ کافی ہے یا اس کو اتارنا ضروری ہے؟ اتارنا ضروری ہے نا. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں پہنچتا. یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ مسح کر لیں یا آپ پورا دھوئیں اس کو. اگر آپ دھونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ دھو چکے ہوں گے اور اس کے بعد آپ جب وہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ مسح ہو سکے گا. اور یہ کیوں کریں گے آپ؟ سنت سے ثابت ہے. لیکن ہاتھوں کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے. مثلا آپ نے تنگ آستینیں پہن رکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بازو پر مسح کر لیں تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. اور یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس زمانے میں قمیضوں کے بازو نہیں ہوتے تھے. تو یہ کہنا بہت خوش نما ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نیل پالش نہیں تھی، اس لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا بھول گئے یا بتا ہی نہیں سکتے تھے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دھونا ہے تو پورا دھو، نہیں دھونا تو مسح کرو. کہاں کہاں مسح کر سکتے ہو؟ پگڑی پہ کر سکتے ہو، بالکل ٹاپ پہ اور بالکل پاؤں پہ، بازو اور دیگر جگہوں پہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر وضو کر رہے ہیں اور سر پر کلپ لگا ہوا ہے یا ہیئر بینڈ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو مسح کے وقت اتارنا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے سمیت مسح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بالوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس پر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہر بال تک گیلا ہاتھ پہنچنا ضروری نہیں، بس جو چیز سامنے ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں. جیسے پگڑی کے اوپر سے جا سکتا ہے، اسی طرح کلپ یا ہیئر بینڈ کے اوپر سے بھی جا سکتا ہے. جی. ان کا سوال یہ کہ کانوں کا مسح کرتے وقت اگر بیچ میں ایسے ٹاپس پہنے ہوئے ہو کہ ان کا لاک جو ہے وہ بڑا ہے اور پیچھے سے آ کے ایک بڑا حصہ کور کر لیتا ہے تو کیا اس صورت میں مسح ہو جائے گا؟ نہیں، اس صورت میں مسح نہیں ہوگا. مسح میں یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز گیلی ہو جائے، مسح میں ضروری یہ کہ آپ کا ہاتھ پھر جائے، یعنی ہاتھ کا ٹچ ضروری ہے، فیل ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسی چیز اس پہ حائل نہ ہو کہ جو اس کو رستے میں رکاوٹ بن جائے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق ایک ریسرچ کی گئی کہ جسم کے کن حصوں کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس میں یہ تھا کہ نیلز کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، تو جب پانی نیلز کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں آکسیجن کی سپلائی نیلز کو زیادہ بہتر طور پر ہوتی ہے. اسی طرح یہ کہ وضو میں جتنے بھی حصے پانی کے زیر اثر آتے ہیں، حتیٰ کہ کان تک کو جب تھوڑا سا پانی ٹچ کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے انسان کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ان کی ایڈوائس پہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے. یہ حدیث ابھی گزری ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا بچوں کی نیپی چینج کرنے سے یا ان کو دھلوانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ وضو کے بعد بچے کو صاف کر رہے ہیں اور اس کی نجاست دھو رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ جو ہے ان کے اس کو لگ رہا ہے تو بھی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے اور کسی کپڑے سے ان کو صاف کر رہے ہیں تو پھر نہیں. یعنی خالی نیپی بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے جب آپ ان کے اس پارٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا. دیکھنے سے نہ اپنے آپ کو دیکھنے سے ٹوٹتا ہے نہ کسی اور کے دیکھنے سے ٹوٹتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ گندگی کو ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. جیسے بعض اوقات بچے کو آپ ٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے سے آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس کے پیشاب سے آپ کا ہاتھ ٹچ کر گیا ہے تو آپ اس ہاتھ کو صرف دھو لیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جی. ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے کہ کیا تیمم کرنے کے لیے مٹی خشک ہونی چاہیے؟ اس کے جواب میں یہ ہے کہ خشک ہونی چاہیے، کیونکہ گیلی مٹی جو ہے جتنی آپ ٹچ کریں گے وہ کریم کی طرح ہی ہوگی، تو وہ پھر صرف اتنا حصہ ہی اس کا لگے گا. یعنی گیلی اگر اس طرح کی ہے کہ کیچڑ نہیں ہے اور صرف بارش ہوگی اور اس کے بعد سخت ہو گئی، لیکن بالکل خشک ڈرائی نہیں ہے، یعنی پاؤڈر نہیں ہے، جمی ہوئی ہے لیکن ویٹ ہے، تو وہ بھی کافی ہے. یا جیسے اینٹ ہے مثال کے طور پر، تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پکی ہوئی مٹی ہے ایک طرح سے. لیکن
یہ ہے کہ بالکل کیچڑ نہیں ہونا چاہیے، کیچڑ نہیں ملنا چاہیے. سعیدن کا لفظ آیا ہے تو سعید جو ہے اس میں خشک مٹی آتی ہے. اصل چیز تو مٹی ہے، لیکن اگر اس طرح کی مٹی میسر نہ ہو تو ریت کے اندر بھی مٹی ملی ہوئی ہوتی. ریت بالکل پیور ریت بھی نہیں ہوتی. اس میں جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ مٹی میدانی مٹی نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا چکنی مٹی نہیں ہے، تو وہاں تو ہے ہی ریتلا علاقہ، تو ویسی ریت پر ہو سکتی ہے. جی بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں تو وہ سفید کپڑے سے مسا کر لیتے ہیں. کپڑے سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، چاہے کسی بھی قسم کا کپڑا ہو، الا یہ کہ اس کے اوپر مٹی سے پینٹ کیا ہوا ہو، تو اس مٹی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز دھلے ہوئے کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا. جی ان کا سوال یہ کہ کیا یعنی تیمم کے ٹوٹنا بھی اسی طرح جیسے وضو کا ٹوٹنا، تو بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی چیز وضو کو توڑتی ہے، ہر وہ چیز تیمم کو بھی ختم کر دیتی ہے. جی سوال یہ ہے کہ غسل کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے کیا ویسا ہی ہے جیسے وضو کی جگہ تیمم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وضو کی ضرورت ہونے پر جو تیمم کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح کا تیمم غسل کی ضرورت ہونے پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ بالکل ابتدا میں آیا ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ناپاکی کی حالت میں غسل سے پہلے بال نہیں صاف کرتے، جیسے مثال کے طور پہ پیریڈز کے بعد نہانا ہے تو لوگ بال نہیں صاف کرتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی وقت بال صاف کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ناخن اور بال ہیں کٹے ہوئے یا اترے ہوئے قیامت کے دن یہ بھی نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ کہ اکثر شام کے وقت ناخن کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ یہ بھی ہمارے توہمات میں سے ایک توہم ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. جی کیا ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب بھی ہے کہ پہلے کون سی انگلی کے کاٹے جائیں اور پھر اس کے بعد؟ میرے خیال میں پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیے جائیں اور پھر بائیں کے، موٹا سا حساب کافی ہے. جی کیا بال صاف کرنے کے بعد غسل بھی کرنا چاہیے؟ تو بال صاف کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بچوں کا ختنہ جو ہے بڑی عمر میں کیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو سنت ہے وہ 7ویں دن کی ہے، اور اگر ایسا کہ بچہ بہت کمزور ہے اور برداشت نہیں کر سکے گا یا کوئی بیماری ہے تو پھر تھوڑا اور انتظار کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنا جلدی ممکن ہو یہ فرض چکا دیا جائے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ اپر لپس یا چن یا بازو وغیرہ کی جو تھریڈنگ ہے یا بال اتارنا، ویکسنگ وغیرہ جو ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ عورت کو مرد سے مختلف نظر آنا چاہیے. عورت اور مرد کے درمیان جو چہرے پہ فرق ہے وہ یہی ہے کہ ان جگہوں پر عورت کے بال نہیں ہوتے اور مرد کے ہوتے ہیں. اگر کسی عورت کے ان جگہوں پر بال ہوتے ہیں یا بازوؤں پر بھی مردوں کی طرح بال ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک بیماری ہے، اور کسی بھی بیماری کو دور کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے. اب دیکھیں کہ اگر چہرے پر اتنے بال ہیں کہ وہ باقاعدہ مونچھیں نظر آ رہی ہیں یا عورت کی زینت کے خلاف ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے. اسی طرح جو چن ہے تو اس پر بھی بال جو ہیں وہ ایک ناگوار صورتحال پیدا کرتے ہیں، اور جو ایک سٹینڈرڈ نارمل عورت کی شکل ہے اس میں یہاں بال نہیں ہوتے. تو جیسے کوئی بھی جسم کا حصہ بڑھ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیماری کے اندر شامل ہوتی ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. جی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہر جگہ جانوروں کے جسم کے حصے اور کھالیں اور بال اور چہرے ہوں گے تو پھر انسان کے اندر بھی ایک طرح سے صفاکی آئے گی، اور جانوروں والی خصوصیات تجربے سے تو ثابت نہیں ہے لیکن شاید یہ بات درست ہو. ان کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ مثلا جیسے واچ کے سٹریپس ہیں یا کچھ اور اسی طرح جیسے موزے ہیں مثال کے طور پر، یہ جوتے ہیں، تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جانور حلال بھی کیا گیا یا نہیں، یا مرا ہوا تھا اور اس کی کھال اتار کے بنا دیا گیا. تو اس میں واضح طور پر حکم موجود ہے کہ جو حلال جانور ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کی کھال کو جب رنگا جاتا ہے، اسٹرلائز کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال جائز ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرے یا حلال کیے گئے یا حلال نہیں کیے گئے، اس سے کھال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم